باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو میرا رب اس کے عمل کو نہیں، اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس نے عمل تو کیا لیکن کس وجہ سے کیا وہ رب جانتا ہے۔ کیا خدا کے لیے کیا وہ رب جانتا ہے، کیا اس نے اپنی تعریف کے لیے کیا، ریا پرستی کی، وہ رب جانتا ہے۔ سارے عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ برسیا ایک شخص تھا، اس نے 200 سال سے بھی زیادہ، کتاب میں لکھا ہے کہ 220 سال تک رب کی عبادت کی۔ 220 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اس کی عبادت پر فرشتے بھی جو ہے تعجب کرتے تھے کہ اس نے کتنی عبادت کی ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا یہ برسیا کافر جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عبادت جیسے کرتا تھا برسیا، تو ایک بار اس کے پاس ابلیس شیطان آیا جو سب کا دشمن ہے۔ شیطان نے ایسا روپ اپنایا کہ جیسے بزرگوں والا روپ، بزرگ بن کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہ کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تنہائی میں عبادت کرتا ہوں، تم میرے ساتھ نہیں رہو۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر یہ رہا۔ تو ابلیس نے 3 دن اس کے پاس رہا، برسیا کے پاس۔ 3 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا اور نہ یہ سویا۔ اب برسیا کو اس پر تعجب ہو گیا۔ برسیا نے کہا میں تو کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن اس نے تو 3 دن میں کچھ کھایا بھی نہیں، پانی بھی نہیں پیا اور یہ سویا بھی نہیں، صرف اس نے عبادت کی۔ تو اس سے پوچھا کہ تو بتا کہ تجھے یہ اتنی عبادت کا شوق کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا۔ شیطان نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، اب اس گناہ کو یاد کر کے عبادت کرتا ہوں تو مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے۔ تو بھی ایسا کر، تو بھی گناہ کر، پھر دیکھ تجھے عبادت میں کیسا لطف آتا ہے۔ اب شیطان نے اس کو یہ راہ دی تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ شیطان نے کہا تو شراب پی، یہ گناہ ہے، پھر تو عبادت کر، رب سے معافی کا طلبگار ہو جا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہاں شراب ملتی ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ پر ہے، ایک عورت بیچتی ہے۔ یہ وہاں پر برسیا گیا، اس نے وہاں سے اس عورت سے جب شراب لی تو اس نے جیسے شراب پیا تو اس نے شراب کے نشے میں آ کر اس عورت سے بدکاری کر دی۔ جب اس کے ساتھ بدکاری کی تو اس کا شوہر آ گیا تو وہ اس کو جو ہے مارنے لگا، تو اس نے اس کے عورت کے شوہر کو بھی قتل کر دیا برسیا نے۔ اب اس کو پکڑوا کے اس کو بندھوا دیا، اس کا کیس چلا۔ جب اس کا کیس چلا، اس کو جیل میں ڈالا گیا
تو اس کے پاس شیطان آیا اور اس کو شیطان نے کہا کہ میں نے تیرا کام تمام کر دیا، اب تو ایسا کر تو مجھے سجدہ کر تو یہ میں تجھے یہاں سے آزاد کرواؤں۔ تو شیطان نے جب ایسے کہا تو اس نے برسیا شیطان کے اس میں آ گیا، شیطان کو جو ہے اس کو شیطان نے کہا مجھے سجدہ کر، برسیا نے شیطان کی طرف سجدہ کیا اور وہ جہنمی کافر ہو گیا، اور شیطان پھر وہاں سے چلا گیا، اس نے کہا میں تو اب آزاد ہو گیا۔ تو انسان ہر وقت رب سے پناہ مانگے، حفظ و امان مانگے کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ہمیں وسوسوں سے بچا، برے خیالاتوں سے بچا، شیطانی حملے سے بچا، اور ہمیں اپنے حفظ و امان عطا فرما، اور پھر جب عبادت کرے تو اس میں پھر فتح نصیب ہوگی۔ اللہ پاک مجھے، ہر مومن کو، ہر بھائی، ہر بہن کو ہر وقت اپنے رب کی عبادت، کریم آقا پر درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے، اور سارے پاکستان میں، سعودی، ایران، عراق، شام میں، ساری دنیا میں ہر مومن کو اللہ یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ یہ امن کا پیغام ہے، یہ امن کی تبلیغ ہے، یہ محبت کی تبلیغ ہے، یہ سکون والی تبلیغ ہے۔ گھر گھر میں لاکھ درود شریف ہو، جس میں نہ جھگڑے نہ تفرقے، بھلائی ہی بھلائی۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے، علی اصغر علیہ السلام کے صدقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔